اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليك ولا تفسدوا اور فساد نہ کرو فی الارض زمین میں بعد اصلاحها بعد اس کی درستگی کے وَدْعُوهُ پکارو اللہ کو خوفاً خوف سے وطمعاً اور امید سے ان رحمت اللہ بے شک اللہ کی رحمت قریب نزدیک ہے من المحسنین نیکی کرنے والوں کے وَهُوَ الَّذِي اور اللہ وہ ذات ہے يُرْسِلُ الرِّيَاحَ جو بھیجتا ہے ہوائیں مبشراً خوشخبری دینے کو بین یدی رحمتہ پہلے اس کی رحمت یعنی بارش سے حتیٰ یہاں تک کہ اذا اقلت جب وہ اٹھاتی ہے سحاباً بادلوں کو ثقالاً بھاری سقناہ تو ہم چلاتے ہیں ان بادلوں کو الی بلد میت مردہ شہر کی طرف فانزلناہ پس ہم برساتے ہیں بہ ان بادلوں کے ذریعے سے الماء پانی کو فاخرجنا پس ہم نکالتے ہیں بہ اس پانی کے ذریعے سے من کل الثمرات ہر قسم کے میوے کذالک یوں ہی نخرج الموتى ہم نکالیں گے مردوں کو لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت قبول کرو والبلد الطیب اور جو شہر پاکیزہ ہے اور جو زمین اچھی ہے یخرجو نکلتا ہے نباتہ اس کا سبزہ باذن ربہ اس کے رب کے حکم سے والذی اور جو زمین خبثا خراب ہے لا یخرجو نہیں نکلتا اس کا سبزہ الا نکدا مگر بہت کم مگر ناقص بیکار کذالک اسی طرح نصرف ہم بدل بدل کر بیان کرتے الآیات نشانیاں لقوم ان لوگوں کے لیے یشکرون جو شکر ادا کرتے ہیں ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها یہ زجر نمبر 6 ہے چھٹی دفعہ اللہ تبارک و تعالی خوف اور ڈر سنا رہے ہیں ڈرایا جا رہا ہے صورت میں چھٹی دفعہ ہے فساد نہ کرو زمین میں کیا مطلب ہے فساد کرنے کا زمین میں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اے بالشرک بعد التوحید
تفسیر مدارک ترجمہ کرتے، تفسیر مدارک معنی کرتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا اَيْ بِالشِّرْكِ بَعْدَ التَّوْحِيدِ، زمین کے اندر فساد نہ کرو اس کی درستگی کے بعد۔ کیا مطلب؟ یعنی جب توحید آ گئی ہے اس کے بعد شرک نہ کرو۔ توحید کے بعد شرک یہ فساد ہے، یہ زمین کا بگاڑ ہے۔ کائنات کی اصلاح و درستگی قانون اسلام کے قبول کرنے میں ہے اور قانون اسلام پہ عمل کرنے میں ہے۔ کائنات کی اصلاح و درستگی قانون اسلام کو قبول کرنے میں ہے اور قانون اسلام پہ عمل کرنے میں ہے۔ جب قانون اسلام قبول کیا جائے گا، قانون اسلام پہ عمل ہوگا، کائنات کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔ اس کائنات کی اصلاح کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے قانون اسلام کے اندر، کہ جب اس کو قبول کیا جائے گا، جب تک قانون اسلام کے اوپر عمل نہ کیا جائے گا زمین کی درستگی نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ نے زمین بنائی اس لیے، اور اس کا نظام جو اس کی درستگی کے لیے وہ بھی آسمان سے اللہ نے بھیجا کہ یہ ہے، اس پہ عمل کرو، زمین کے اندر فساد نہیں ہوگا۔ اور اگر قانون اسلام کو سینے سے نہیں لگایا جائے گا اور اس پہ عمل نہ کیا جائے گا، سب سے پہلا بگاڑ جو زمین کے اوپر پیدا ہوگا، جو اس کائنات کے اندر مجھے اور آپ کو دکھائی دے گا، وہ ہے عقیدے کا بگاڑ۔ سب سے پہلے کیا برباد ہوں گے جی؟ عقیدہ۔ عقیدہ برباد ہوگا سب سے پہلے۔ قانون کائنات کیا ہے؟ اسلام ہے۔ درستگی کائنات کا جو قانون ہے وہ کیا ہے جی؟ اسلام ہے۔ اسلام پہ عمل کیا جائے گا، سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ انسانیت کس پہ آئے گی؟ توحید پہ۔ قانون اسلام کو قبول نہیں کیا جائے گا، عمل نہیں ہوگا، سب سے پہلا بگاڑ جو پیدا ہوگا کس میں جی؟ عقیدے میں۔ عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوا، اس کے بعد بگاڑ فساد پیدا ہوگا اعمال میں۔ اعمال میں فساد پیدا ہوا، اس کے بعد فساد آئے گا اخلاق میں، اس کے بعد پھر جرائم ہے، پھر قتل ہے، پھر معاصی ہے، پھر زنا ہے، پھر سود ہے، پھر باقی چیزیں ہیں، پھر خون ریزی ہے، پھر اس کے بعد کیا کیا جرائم ہیں جو سارے کے سارے اس میں داخل ہیں۔ تو لہٰذا اگر قانون خدا کو تسلیم کر لیا جائے کائنات کے اوپر، تو یہ جتنے فسادات ہیں سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر تسلیم نہ کیا تو یہ فساد ختم نہیں ہوں گے۔ پہلا فساد جب پیدا ہو جائے گا عقیدے کا، اس کے بعد باقی جتنے فساد آئیں گے، اخلاق کے، اعمال کے، گناہوں کے، جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے فساد خود بخود پیدا ہوتے جائیں گے۔ کسی محنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان فسادات کے لیے کسی مدرسے کی ضرورت پھر نہیں ہے، کسی سکھانے والے کی ضرورت پھر نہیں ہے۔ یہاں پھر شیطان مدرسہ بنائے گا، یہاں پھر معلم اور استاذ کون بنے گا؟ شیطان بنے گا۔ یہ چیزیں خود بخود آئیں گی۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، فساد نہ کرو زمین میں، بعد اصلاحها، بعد اصلاحها، اس کی درستگی کے بعد۔ تفسیر مدارک معنی کرتے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا اَيْ بِالشِّرْكِ بَعْدَ التَّوْحِيدِ، توحید کے بعد شرک سے فساد نہ کرو زمین میں۔ سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ شرک ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، تفسیر نفخات المکیہ لکھتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، فساد نہ کرو زمین میں، بعد اصلاحها،
اے بعد اصلاحها بارسال الرسل، رسولوں کے بھیجنے کے بعد زمین میں فساد نہ کرو۔ رب نے رسولوں کو بھیجا، رسول آئے، رسولوں نے توحید سمجھائی، اللہ کا راستہ بتایا، اللہ کا تعارف کرایا، اللہ سے تعلق انسانوں کا جوڑا۔ جب رسولوں نے تعلق اللہ سے جوڑ دیا ہے مخلوق کا، لہٰذا وہ انبیاء جو آئے تھے انہوں نے رب کے ساتھ جو تعلق جوڑا تھا اور جو عقیدے کی درستگی انہوں نے کی تھی اور جس توحید کے اوپر انسانیت کو لائے تھے، لہٰذا اب اس میں فساد نہ کرو، اس توحید سے انسانیت کو مت ہٹاؤ۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، فساد نہ کرو فی الارض زمین میں، بعد اصلاحها، اس کی درستگی کے بعد، وَادْعُوهُ، اسی اللہ کو پکارو، وَادْعُوهُ، اسی اللہ کو پکارو، خوفاً وطمعا، خوف سے اور امید سے، خوفاً وطمعا، خوف سے اور امید سے۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ کے اندر دعوی توحید تھا اور ثمرہ توحید تھا، اور دعا کے آداب سکھائے گئے تھے، دعا کے آداب سکھائے گئے تھے۔ اپنے رب کو پکارو، پہلا ادب سکھایا تھا تضرعا، گڑ گڑا کر، زاری کر کر کے اللہ سے مانگو۔ دوسرا ادب سکھایا تھا وہ خفیتاً، چپکے چپکے سے۔ تیسرا ادب سکھایا خوفاً و طمعا، خوف سے، خوف سے۔ خوف کس کا؟ ہاں، اللہ کا۔ کس چیز کا؟ اگر اللہ عدل پہ آ گئے کسی کا عمل اس کو نہیں بچا سکے گا۔ اگر اللہ عدل و انصاف پہ آ گئے کسی کا عمل اس کو نہیں بچا سکے گا، ڈرو۔ چوتھا ادب سکھایا تھا وَطَمَعَ، مانگ کے امید بھی رکھو قبول کر لے گا۔ پانچواں ادب سکھایا تھا لا يحب المعتدین، اعتداء نہ کرو، دعا میں زیادتی نہ کرو۔ دعا میں، میرے خیال میں یہ جملہ آپ نہیں سمجھے، دعا میں زیادتی کیا ہوتی ہے۔ دعا میں زیادتی یہ ہے، ایک یہ ہے اعتداء، آدمی دعا کر رہا ہے یا اللہ مجھے انبیاء کے مرتبے پہ فائز کر دے، یہ دعا میں اعتداء ہے۔ منازل انبیاء پہ مجھے پہنچا دے، یہ دعا میں کیا ہے جی؟ اعتداء ہے، یہ نہیں قبول ہوگی۔ یہ اعتداء نہ کرو، یا یوں سمجھے، یوں سمجھے ساری رات آدمی دعاؤں میں لگا ہوا ہے، دن بھی لگا ہوا ہے، دعائیں دعائیں دعائیں، ذکر و اذکار میں مصروف ہے، بیویوں کا حق یاد نہیں ہے، بچوں کا حق یاد نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہو، مہمان کا حق یاد نہیں ہے۔ رب سے دعا مانگو، بیوی کا حق بھی ادا کرو، رب سے دعا مانگو، بچوں کا حق بھی ادا کرو، رب سے دعا مانگو، مہمان کا حق بھی ادا کرو۔ تلاوت بھی کر، باقیوں کے حقوق بھی پورے کر، ذکر بھی کر، باقی حقوق بھی پورے کر، یہ ہے اعتداء، زیادتی نہ کرنا۔ چھٹا ادب بتایا تھا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرو۔ کیا ہے فساد زمین میں؟ تمام کے تمام معاصی، نافرمانیاں، بغاوت، سرکشی، اللہ سے دوری، یہ گناہوں میں داخل ہے۔ یہ انسان کرے گا تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ زمین میں فساد نہ کرو، حرام کمائی چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، ڈاکہ چھوڑ دو، فراڈ چھوڑ دو، ہیرا پھیری چھوڑ دو، حرام غذا چھوڑ دو، رشوت لینا چھوڑ دو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، جس کا لباس حرام، اور جس کی غذا، جس سے پرورش پائی وہ غذا بھی حرام، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، نہیں ہوگی۔
تو یہاں یہ ادب بھی سکھا دیا، دعا کے قبول ہونے کے لیے کھانا بھی حلال ہونا چاہیے، پینا بھی حلال ہونا چاہیے، اور لباس بھی آپ کا حلال ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہاتھ اٹھے گا، ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی لمبے سفر پہ، بال اس کے بکھرے ہوئے، غبار سے اٹھا ہوا، آسمان کی طرف ہاتھوں کو یوں پھیلاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، اور پھر مانگتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ مانگتا ہے، لیکن کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ لہذا دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ گناہوں سے پاک ہو، اور اس میں زمین کے تمام معاصی و نافرمانیاں داخل ہے۔ ان تمام گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، اس کے بعد ہاتھ کو یوں اٹھائے، پھر دیکھ رب قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ لیکن یہ چیزیں بتائیے، یہاں کوئی 6-7 آداب کا تذکرہ ہوا ہے، ان کو جو اپنائے گا، یہ چیزیں جو ہوگی، وہ جو ہاتھ اٹھائے گا رب اسی وقت اس کو دے دے گا۔ لیکن آپ پھر بھی یہ کہیں گے کہ بعض لوگوں کو تو نہیں ملتا ہے۔ دعا مستقل عبادت ہے۔ دعا کیا ہے جی؟ عبادت ہے۔ دعا عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا مغز ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، اگر اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتی، وہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ مخلوق خدا سے مانگا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، نہ مانگا جائے تو وہ خوش ہوتے۔ اس رب سے مانگتے رہے، مانگتے رہو، مانگتے رہو، وہ خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، وہ دے دے کے نہیں تھکے گا۔ ہم مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، وہ دے دے کے نہیں تھکتا۔ لیکن آداب کے ساتھ، اس کے علاوہ بہت ساری حدیثوں میں بھی یہ دعا کے آداب کا بیان ہے، بہت ساری حدیث میں اوقات کا بھی بیان ہے، کس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ صحابہ انتظار کرتے تھے فرض نماز کا، کہ فرض نماز کا ٹائم ہو جائے اور وہ نماز پڑھ لے، اس کے بعد رب سے دعا کر لے، دعا کیا ہو جائے گی جی؟ لیکن میرے بھائی ایک غلط مسئلہ جو رائج ہے ہم میں، وہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد امام صاحب دعا کریں گے اور ہم آمین کہیں گے۔ یہ نہیں ہے۔ یہ فرض نماز کے بعد امام کا دعا کرانا، مقتدیوں کا انتظار کرنا امام کے وظیفے میں سے داخل نہیں ہے، یہ امام کا کام نہیں ہے۔ امام کرائے تو فبہا، نہ کرائے تو فبہا، کرے تو ٹھیک، نہ کرے اپنے کمرے میں چلے جائے، کوئی اعتراض امام پہ نہیں کر سکتا۔ فتاوی کفایت المفتی کے اندر لکھا ہوا ہے، جس مسجد کے اندر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا لازمی ہے، ضرور کرائی جاتی ہے، وہاں چھوڑنا واجب ہے۔ وہاں ترک کیا ہے جی؟ واجب ہے۔ وہاں ترک کیا ہے؟ واجب ہے۔ کسی ضعیف حدیث سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ اجتماعی دعا فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے۔ اور کیا چاہتے ہو؟ امام کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے ذمہ داری۔ ہاں اپنی دعا کر سکتے ہیں، کرو۔ صحابہ انتظار کرتے تھے فرض نماز ہو جائے، ہم اپنا جو مسئلہ ہے اللہ کے سامنے رکھے، اس کے بعد اللہ سنتا ہے، کان دھرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ فرض نماز پڑھتے، ہاتھ اٹھا کے اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے پیش کرتے۔ صحابہ مسائل کو نماز کے ذریعے سے حل کرواتے۔ کس کے ذریعے؟ مسئلہ کے۔
2 رکعت پڑھ کے دعا کرتے مسئلہ حل ہو جاتا۔ بہر کیف اجتماعی دعا کے متعلق یہ ہے، انفرادی دعا آپ مانگ سکتے ہیں جہاں گنجائش ہے۔ جن مساجد میں یہ لازمی سمجھے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس کو لازم کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بغیر ہاتھ کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا رحمان۔ چل کونے میں بیٹھ جو، گھنٹے مانگتے رہو، کون روکتے تو؟ لیکن امام کا انتظار نہ کرے، اپنے وظائف کر لیا کرے، اپنے وظائف کر لیا کرے، تسبیحات و تسبیح فاطمی پڑھ لیا کرے، بعد دعا پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھ لے، آیت کرسی پڑھ لے، شہید اللہ پڑھ لے، یہ چیزیں پڑھ لیا کرے۔ بہت بڑا ثواب فضیلت کا بھی بتاؤں گا، ابھی ٹائم نہیں ہے، ہم درس سے نکل جائیں گے۔ بہر کیف ہو یہاں کچھ آداب کا بیان ہوا ہے، اور ان میں سے یہ ہے کہ اعتداء بھی نہ کرو، زمین میں فساد بھی نہ کرو، اعتداء بھی نہ کرو، زمین میں فساد بھی نہ کرو۔ اعتداء کی مثال میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اور ہر گناہ یہ دعا نہ قبول کرنے کا ایک دروازہ ہے، بند ہو جاتا ہے، نہیں کھلتا ہے۔ جو گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ فساد نہ کرو فی الارض زمین میں، بعد اصلاحها، اور اس کی درستگی کے بعد، اس کی درستگی کے بعد کیا مطلب؟ اللہ نے انبیاء بھیجے، انبیاء نے عقیدے کو درست کیا ہے، لہٰذا یہ عقیدہ درست ہوگی، اللہ کی وحدانیت پہنچ گئی ہے، اب شرک کے ذریعے سے فساد نہ کرو۔ وَدْعُوهُ، صلی اللہ کو پکارو، خوفاً وطمعاً، امید سے بھی اور اسی طرح ڈر سے بھی۔ امید کس کی؟ قبول کرنے کی۔ خوفاً وطمعاً، وطمعاً اے امید ہو، اے فی ثوابہ، ثواب کی امید اللہ سے رکھو۔ وخوفاً، اور امید بھی ہو اس کی، من عقابہ، اس کے سزا کی بھی۔ اگر اللہ عدل و انصاف پہ آ گیا، ہمارا عمل ہمیں نہیں بچا سکے گا۔ کس کا عمل ہے جو اس کے قابل قبول ہے کہ اللہ کے سامنے رکھ کے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے؟ کوئی نہیں ہے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے الخوف والطمع واجبان علی کل مومن، خوف اور طمع یہ دونوں ہر مومن پہ کیا ہے جی؟ واجب ہے، واجب ہے۔ نماز پڑھ لی، اب ڈر قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ ڈر ہے۔ نماز پڑھ لی وطمع، اب امید بھی رب سے رکھ کہ مجھے بدلہ بھی دے گا اور میرا رب قبول بھی کرے گا۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان کہتے ہیں اس کو کہ امید اور خوف کے درمیان کی جو کیفیت ہے، ایمان یہی ہے۔ ایمان اسی کو کہا جاتا ہے کہ خوف اور امید کے درمیانی جو کیفیت ہے یہ امید ہے۔ ہم نے نماز پڑھ لی، دل میں خوش ہونا بھی چاہیے، شکر ہے یا اللہ مجھے توفیق دے دی تو نے، شکر ہے یا مجھے درس سننے کی توفیق بھی دے دی، اب ڈر ہے یہ قبول ہوا ہوگا یا نہیں ہوا۔ تفسیر خازن معنی کرتے ہیں وَدْعُوهُ، پکارو صلی اللہ کو، خوفا، اور ڈرتے ہوئے، خوفا کس چیز سے؟ من الرِّیَاء، ریاکاری سے۔ کیا بہترین معنی کیا ہے۔ تفسیر خازن ترجمہ معنی کرتے پکارو صلی اللہ کو، خوفا، ڈرتے ہوئے، خوف سے۔ کس کا خوف؟ میری عبادات میں، میرے صدقات میں، میرے خیرات میں، میرے نیک عمل میں ریاکاری نہ آ جائے، یہ ڈرتے ہوئے۔ وطمع، اور اسی طرح امید سے، امید بھی رکھو اس کے۔ کس چیز کی امید؟ کہ اللہ تبارک و تعالی، یہاں ریاکاری کا ڈر ہے تو یہ امید بھی ہے کہ رب قبول کرے گا۔ ریاکاری کا ڈر ہے، من الریا، ریاکاری امید سے، من الاجابہ، اجابت قبول ہونے کی امید بھی رکھو اللہ سے، ریاکاری سے ڈر کا ڈر بھی رکھو اور قبول ہونے کی امید بھی ہو، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ان رحمت اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت، اے والمو، جانو اے لوگو، ان رحمت اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت، قریب نزدیک ہے، من المحسنین، نیکی کرنے والوں کے۔
خوفا و طمعا، خوف سے اور طمع سے، یہ دونوں چیزیں پیدا کرو اپنے آپ۔ ابن جریر فرماتے خوف العدل و طعم الفضل، معالم التنزیل نے معنی کیا ہے، میں حوالہ بتا رہا ہوں، معالم التنزیل نے معنی کیا ہے خوف العدل و طعم الفضل، عدل کا خوف ہو، حساب کر لیا تو پکڑا جاؤں گا، ہاں فضل کی امید ہے کہ اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ ایک آیات ہے جو ہمیں ایک آس دلاتی ہے، بس ایک امید کا سہارا ہے، یہ ایک آیات ہے جو امید کا سہارا ہے۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ گناہ کر کے ظلم کیا ہے، اسرفو، جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، تمہیں رب کہہ رہا ہے کہ نا امید مت ہو جاؤ، آ جاؤ میرے در، نا امید مت ہونا، تمہارا رب سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور بے شک نیکی کرنے والوں کے قریب ہے اللہ تعالیٰ۔ ہاں نیکی کرنا قریب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے، یعنی جو نیکی کرتا ہے پتہ چل گیا کہ نیکی کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر نیکی کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، دعا کیا ہو جائے گی جی؟ قبول، آسان سی بات ہے۔ اور جو نیکی کرتا ہے اللہ کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے، یعنی کیا مطلب؟ اللہ نے وعدہ کر لیا کہ اس کے دعا قبول ہوتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اشارہ ہے کہ جس نے نیکی کی اللہ کی رحمت قریب آ گئی، جس کے قریب اللہ کی رحمت آ جائے وہ ہاتھ اٹھائے گا، جو مانگے گا اللہ اس کو دے دے گا۔ یہ اللہ نے اشارہ کر دیا کہ اس وقت تمہاری دعاؤں کو میں سنوں گا اور میں قبول کروں گا جب تم نیکی کر کے آ جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا کہ جب بھی گناہ ہو جائے، گناہ کے فوراً بعد کوئی نیک عمل کر لیا گا، یہ نیکی تمہارے اس گناہ کو مٹا دے گی، ختم کر۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، یہ دلیل عقلی نمبر 2 ہے، اور اس کا تعلق ما قبل سے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، اس کا تعلق اس سے، یہ اس کے اوپر معطوف ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، کہ جو بھیجتا ہے ہوائیں، جو بھیجتا ہے ہوائیں، مبشراً، خوشخبری دینے کو، بین یدی رحمتہ، پہلے اس کی رحمت یعنی بارش سے۔ اس آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات مختصہ کا ذکر ہے، مختص خاص صفات کا تذکرہ ہے، کہ بادل سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا کو بھیجتے ہیں، اور وہ ہوا آتی ہے خوشخبری سنانے کے لیے، اور وہ ہوا یہ بتانا چاہتی ہے کہ اب پیچھے باران رحمت آ رہی ہے، اور ان ہواؤں کے ذریعے سے اللہ بادلوں کو اٹھا کے ان بستیوں کی طرف لے جاتا ہے جہاں سبزہ کوئی نہیں ہے، اور وہ بے آب گیا ہے، اور وہ زمینیں بنجر بن چکی ہے، اللہ بارش کے ذریعے سے ان کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ نعمتاً من نعمہ علی عبادہ، اپنی نعمتوں میں سے کچھ نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، اس میں سے ایک باران رحمت بھی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، جو بھیجتا ہے ہوائیں، مبشرات، بشراً، جو کہ خوشخبری دینے والی ہے، بین یدی رحمتہ، پہلے اس کی یعنی باران رحمت سے پہلے، باران رحمت کی خوشخبری دینے والی ہے۔ پارہ نمبر 21 نکالے آپ۔ صفحہ نمبر 369، آیات کریمہ سورہ روم کی آیات ہے 46۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرًا، یہاں بشرا ہے، یہاں کیا جی؟ مبشرا، کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو جو خوشخبری دینے والی ہے، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تاکہ وہ چکھائے تم کو اپنی رحمت میں سے۔
بشرم بین یدی رحمتی، خوشخبری دینے کو بین یدی رحمتی ہی، پہلے اس کی رحمت یعنی بارش سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اقل سحابا ثقالا، کہ وہ اٹھاتی ہے بادل بھاری، سقناہ کہ ہم چلاتے ہیں اس بادلوں کو، لبلد میت مردہ شہر کی طرف، فانزلنا بہ، پھر ہم برساتے ہیں اس کو، پھر ہم برساتے ہیں اس کے ذریعے سے، الماء پانی یعنی بارش، الماء پانی یعنی بارش، فاخرجنا بہ، پھر ہم نکالتے ہیں بہ اس پانی کے ذریعے سے، من کل الثمرات، ہر قسم کے میوے۔ زمین کی زندگی کس سے جی؟ پانی سے۔ اور ہر زیرو کی زندگی کس سے جی؟ پانی سے۔ سبزے کا تعلق کس سے جی؟ پانی سے۔ انسانوں کا جینا کس سے جی؟ پانی سے۔ سورہ انبیاء کے اندر اس کا تذکرہ موجود۔ کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو قبروں سے قیامت کے دن، تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہواؤں اور بادلوں اور بارش کا تذکرہ فرمایا، بنجر زمین کی طرف اشارہ کیا سمجھانے کے لیے۔ زمین مر چکی ہے، مردہ ہے، سبزہ کوئی نہیں ہے، بنجر ہو چکی ہے۔ رب نے بارش برسائی، زمین دوبارہ تر و تازہ ہوئی، سبزہ نکلا۔ یاد رکھنا، مردہ بنجر زمین سے اللہ بارش کے ذریعے سے سبزہ نکال سکتا ہے۔ کیا مرنے کے بعد دوبارہ اللہ زندہ نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ اے انسانوں، تمہیں وہ تو نظر نہیں آتا، یہ تو تمہیں نظر آتا ہے نا، یہ تو تمہیں نظر آتا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، زمین بنجر ہو چکی ہے۔ رب بارش برسا کے اور زمین کو تر و تازہ کر دیتا ہے، اور وہ اس کے اندر پھر باغ و پھل اور پھول اور یہ ساری چیزیں اگ جاتی ہے۔ یوں ہی قیامت کے دن اللہ قیامت سے پہلا جب سور پھونکا جائے گا، تمام کے تمام انسان مر جائیں گے، مسلم شریف کی روایت، اور دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس سے کے درمیان میں اس سے پہلے بارش ہوگی، بارش شبنم کی طرح بارش برسے گی، جو تمام انسانوں کو زندگی کا ذریعہ بنے گی، تمام انسانوں کے زندگی کا ذریعہ بنے گی۔ اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، یہ سب کے سب انسان اپنے قبروں سے اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ ادھر بھی ہے، ادھر بھی اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وہاں بھی شبنم جیسی بارش برسا کے انسانوں کو قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ یہ زندگی دیکھ لو، اسی کے اوپر قیاس کر لو کہ تمہیں بھی قبروں سے یوں ہی اللہ اٹھائے گا۔ یہ مسئلہ سمجھایا ہے، ان لوگوں کو سمجھایا ہے جو باس بعد الموت کے انکاری ہے، یعنی مرنے کے عقیدہ آخرت کے منکر ہے۔ والبلد الطیب والبلد الطیب کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو۔ حامیم سجدہ نکالے، پارہ نمبر 24 صفحہ نمبر 434۔ آیات کریمہ 39 434 شوروں میں سر کے اوپر، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے اے مخاطب تو دیکھتا ہے زمین کو، خاشعةً کہ وہ دبی ہوئی ہوتی ہے، تو دیکھتا ہے زمین کو۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، ہم اس کے اوپر اتار دیتے، برسا دیتے پانی کو، وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، وہ لہلہانا شروع کر دیتی ہے، اور وہ بڑھنا شروع، وربت، اور وہ بڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى، اسی طرح جس طرح اللہ نے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کیا ہے، بنجر ہونے کے بعد آباد کیا ہے، یوں ہی اللہ تبارک و تعالی مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک شان یہ کہ اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے۔ والبلد الطیب، اور اچھی زمین جو ہے، اور جو شہر پاکیزہ ہے، جو زمین اچھی ہے، یخرج نکلتا ہے، نباتہ اس کا سبزہ، باذن ربہ اس کے رب کے حکم سے،
بِإِذْنِ رَبِّهِ سے اشارہ کر دیا ہے کہ اس نظام فطرت کا ناظم منظم کوئی ہے۔ بِإِذْنِ سے اشارہ کر دیا اس نظام فطرت کا کوئی ناظم منظم ہے، اور یہ اس کی مشیت تکوینی سے یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ یہ بغیر ویسے آپ کے مشین کی طرح نہیں ہے کہ مشین چل گئی سب کچھ ہو گیا، نہیں نہیں نہیں، اس کے پیچھے خالق کا مضبوط نظام ہے، اللہ کا مضبوط نظام ہے، اللہ کا مضبوط سہارا ہے، اس کے تحت یہ نظام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اور ایک دن اللہ اس نظام کو ختم کر کے بھی دکھائے گا اور دوسرے نظام کو آباد کر کے مجھے آپ کو بتائے گا وہ نظام میں نے تمہارے امتحان کے لیے چلایا تھا۔ آج پتہ چلے گا کہ پاس ہونے والا کون ہے اور فیل ہونے والا کون ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِ اس رب کے حکم سے، وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، اور وہ زمین جو خراب ہے، شور زمین ہے، لا یخرج، وہ زمین اپنا سبزہ نہیں نکالتی، الا نکدا، مگر بہت کم، نکدا کا معنی بہت کم، نکدا کا معنی ناقص۔ اس زمین میں سبزہ نہیں نکلتا ہے، جو نکلتا ہے وہ قابل فائدہ نہیں ہوتا، اور جو اچھی زمین ہوتی ہے بارش دونوں پہ ہے، باران رحمت وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، باران رحمت ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، وہ زمین پاکیزہ ہے، وہاں سبزہ نکلا، وہاں باغ، وہاں پھول، وہاں پھل، وہاں میوے، یہاں بھی بارش ہوئی، لیکن اس نے اپنے اس کو کیا کر دیا جی؟ ضائع کر دیا۔ اس کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ ضائع، اور اس میں جو سبزہ نکلے گا وہ تو تھوڑا ہوگا، اور تھوڑا ہونے کے بعد وہ ایسا ہوگا کہ قابل فائدہ نہیں ہے۔ باران رحمت کے در لطافت تباش خلاف نیست، شیخ سعدی کا یہ شعر ہے کہ باران رحمت دونوں جگہ پہ برستی ہے، پاکیزہ طبیعت تو قبول کر لیتی ہے، وہاں باغ میں گل لالا اگتا ہے، یہاں کچھ اور ہوتا ہے، فرق اتنا ہے۔ یہ دو مثالوں سے میری طرف توجہ جی، دو مثالوں سے اللہ نے سمجھا ہے۔ باران رحمت تشبیہ دی ہے، اللہ نے مثال سے سمجھایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر و مسلمان کی مثال دی ہے، آسان الفاظ میں سمجھے، کافر و مسلمان کی کیا جی؟ مثال دی ہے۔ قرآن کی آیات کافر بھی سنتا ہے، اس پہ بھی پڑھی جاتی ہے، منکر پہ بھی پڑھی جاتی ہے، ماننے والے پہ پڑھی جاتی ہے، وہ بھی قرآن ہے، ادھر وہ سننے والا، ادھر بھی قرآن ہے، ادھر بھی قرآن ہے، اور ایمان والے کے دل پہ بھی پڑھی جاتی ہے، ایمان والے کا دل پاک ہے۔ وَقَلْبُهُ هُوَ طَيِّبٌ وَعَمَلُهُ طَيِّبٌ، اس کا دل بھی پاک ہے، اس کا عمل بھی پاک ہے۔ یہاں بھی قرآنی آیات کی بارش ہوتی ہے، دل قبول کر لیتا ہے، دل صاف ہے، عمل، اور اس کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ عمل پہ آ جاتا ہے۔ وہاں کافر کے اوپر بھی آیاتیں پڑھی جاتی ہے، دل گندا ہے، زمین وہاں بنجر ہے، زمین کیا ہے جی؟ ہے کھاری ہے، وہاں تو بارش وہاں بھی ہو رہی ہے یہاں بھی ہو رہی، پاکیزہ زمین پہ بارش ہو رہی ہے، پھل پھول زمین سے نکل رہے، شریلی زمین کے اوپر بارش ہو رہی ہے، وہاں سے کیا جی؟ کانٹے زمین سے اگ رہے ہیں۔ ایمان والے پہ بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کافر پہ ہو رہی ہے۔ یہ قرآن کریم سے اثر لے کے اس کا عمل کیا ہوتا ہے جی؟ یہ کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ عمل پہ آ جاتا ہے، عمل صالح پہ، عمل صالح پہ۔ وہاں بھی قرآنی آیات پڑھی جاتی ہے، قرآنی آیات ہی پڑھنے کے بعد اس کو فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا جو کفر میں وہ اور بڑھتا جاتا ہے، اور بڑھتا جاتا ہے، نافرمانی میں اور بڑھتا جاتا ہے۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایمان والے پہ قرآن کی تلاوت کرو، اس کا ایمان تازہ ہوتا جائے گا۔ یہ دو اللہ نے مثال دے کے سمجھایا ہے کہ کافر اور مسلمان کی مثال یوں ہے۔ کذالک، اسی طرح، کذالک، یوں ہی، نصرف الآیات، ہم بدل بدل کر بیان کرتے آیاتیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یشکرون، جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ کا اختتام ہوا تھا لعلکم تذکرون، تاکہ تم کیا کرو جی؟ نصیحت قبول کرو۔ یہاں فرمایا لقوم یشکرون، کیا مطلب ہے؟ جو نصیحت کو قبول کرے گا، جنہوں نے رب کی نصیحت کو قبول کر لیا، جب نصیحت قبول ہو گئی، کر لی اس نے، اب اس کو
نعمت کا حق پہچاننے کا ڈھنگ بھی آ گیا، اس نے پہچان لیا کہ نعمت کا حق کیا ہوتا ہے، تو نعمت کا حق پھر کس صورت میں ادا کرے گا؟ شکر میں۔ نصیحت کو قبول کیا تو پھر کرے گا کہ اللہ کا یہ احسان، یہ احسان، یہ احسان، یہ احسان، یہ احسان، 3 بڑے احسان اللہ نے بن مانگے ہمیں عطا کیے ہیں، دعا بھی کوئی نہیں کی۔ بہت سارے احسانات اللہ کے بغیر دعا کے اللہ نے ہمیں عطا کیے، ان میں 3 بڑے وہ احسانات ہیں کہ ساری زندگی سجدے میں گزار کے ان کا شکر ادا کیا جائے تب بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ پہلی نعمت، پہلا احسان کہ اللہ نے انسان بنایا۔ جانور بھی بنا سکتا تھا، جانور بھی، خنزیر بھی بنا سکتا تھا، کتا بلہ بھی بنا سکتا تھا۔ دعا کی تھی ہم نے؟ مانگا تھا؟ نہیں۔ سب سے بڑا احسان اللہ نے انسان بنایا۔ نمبر دو مسلمان بنایا۔ درخواست دی تھی؟ مانگا تھا؟ نہیں، اس نے احسان کیا کہ مسلمان بنایا۔ نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ نبیوں نے دعا کی تھی، یہ نہیں ملا۔ نبیوں نے دعا کی، رب سے مانگا اس امت میں پیدا کر دے، اس امت میں پیدا کر دے۔ اللہ نے یہ نعمت نہیں دی۔ مجھے اور آپ کو بن مانگے اللہ نے نعمت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، مسلمان بنایا، انسان بنایا۔ یہ 3 بڑے وہ احسانات ہیں کہ ساری زندگی سر شکرانے کے سجدے میں رکھ کے اللہ کے کا شکریہ ادا کرتے رہے، تب بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ اگر ان 3 جملوں کو ہم لے لیں، ان پہ غور کریں، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ کاش کہ ہمیں سمجھ آئے۔ تو یہاں فرمایا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں جی؟ شکر ادا کرتے ہیں۔ جو حق کو قبول کرے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ نعمت کا شکر کیسے ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین